بجٹ 2026 اور 27 کی تیاریاں آخری مرحلے میں داخل، ترقیاتی بجٹ اور اقتصادی اہداف پر اہم فیصلے کل متوقع۔ اجلاس میں منظور ہونے والی سفارشات قومی اقتصادی کونسل (NEC) کو ارسال کی جائیں گی۔ اجلاس میں منظور ہونے والی سفارشات قومی اقتصادی کونسل (NEC) کو ارسال کی جائیں گی۔ آئندہ مالی سال 2026 اور 27 کے وفاقی بجٹ کی تیاریوں کے سلسلے میں سالانہ پلان کوآرڈینیشن کمیٹی (APCC) کا اہم اجلاس پیر کو منعقد ہوگا، جس میں ترقیاتی اخراجات اور اقتصادی اہداف سے متعلق اہم سفارشات کی منظوری دی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال کی زیر صدارت ہوگا، جس میں وفاقی وزارتوں، صوبائی حکومتوں اور متعلقہ اداروں کے نمائندے شرکت کریں گے۔ اجلاس میں آئندہ مالی سال کے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام (PSDP) کے لیے 1126 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز پر غور کیا جائے گا، جبکہ اقتصادی ترقی کی شرح GDP گروتھ کا ہدف 4% مقرر کرنے کی سفارش بھی زیر بحث آئے گی۔ غذائی اشیاء پر بھاری ٹیکسز اور ڈیوٹیز کا انکشاف، تفصیلات پارلیمنٹ میں جمع۔ روزمرہ استعمال کے متعدد اشیاء پر بھاری کسٹمز ریگولیٹری اور سیلز ٹیکس نافذ ہیں۔ حکومت نے مختلف غذائی اشیاء، خوردنی تیل، چینی، چائے اور ادویات اور یوٹیلیٹی سروسز پر عائد ٹیکسوں اور ڈیوٹیز کی تفصیلات پارلیمنٹ میں جمع کرا دی ہیں، جس کے مطابق روزمرہ استعمال کے متعدد اشیاء پر بھاری کسٹمز ریگولیٹری اور سیلز ٹیکس نافذ ہیں۔ پارلیمنٹ میں جمع کرائی گئی دستاویزات کے مطابق چکن پر 20% کسٹمز ڈیوٹی جبکہ 4% اضافی کسٹم ڈیوٹی عائد کی گئی ہے۔ اسی طرح انڈوں پر بھی 3% سے لے کر 16% تک کسٹمز اور ریگولیٹری ڈیوٹی وصول کی جا رہی ہے۔ دستاویزات میں بتایا گیا ہے کہ آلو پر 20% ریگولیٹری ڈیوٹی جبکہ ٹماٹر اور پیاز پر 5% کسٹمز ڈیوٹی نافذ ہے۔ گندم پر 10% کسٹمز ڈیوٹی وصول کی جا رہی ہے، جبکہ چاول پر بھی 10% ڈیوٹی عائد ہے۔ گندم کے آٹے پر 5% کسٹمز ڈیوٹی لاگو ہے۔ حکومتی دستاویزات کے مطابق خام سویابین آئل پر 10,500 روپے فی میٹرک ٹن کسٹمز ڈیوٹی کے ساتھ 2% اضافی کسٹمز ڈیوٹی بھی وصول کی جا رہی ہے۔ اسی طرح ویجیٹیبل آئل پر 10,800 روپے فی میٹرک ٹن کسٹمز ڈیوٹی پر 10% ریگولیٹری ڈیوٹی نافذ ہے۔ بجلی سستی یا حقیقت کچھ اور؟ پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے سبسڈی ختم نہیں ہوگی، وزیر توانائی۔ اسلام آباد۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے واضح کیا ہے کہ حکومت پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے بجلی کی سبسڈی ختم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی اور یہ سلسلہ بدستور جاری رہے گا۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 200 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو حکومت کی جانب سے سبسڈی فراہم کی جا رہی ہے تاکہ کم آمدن والے طبقے کو ریلیف دیا جا سکے۔ وزیر توانائی کے مطابق ملک میں ایسے صارفین کی تعداد جو ماہانہ 200 یونٹ تک بجلی استعمال کرتے ہیں 2 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی کوشش ہے کہ اس بڑے طبقے کو ممکنہ حد تک مالی دباؤ سے بچایا جائے اور توانائی کی قیمتوں میں استحکام برقرار رکھا جائے۔ اویس لغاری نے اس موقع پر دعویٰ کیا کہ گزشتہ 2 برسوں کے دوران بجلی کی قیمتوں میں مجموعی طور پر کمی آئی ہے اور حکومت کی جانب سے بجلی کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے کیے گئے دعوے درست ہیں۔ ان کے مطابق توانائی کے شعبے میں اصلاحات کے باعث لاگت کو کم کرنے اور نظام کو بہتر بنانے میں پیش رفت ہوئی ہے۔ وزیر توانائی نے کہا کہ حکومت شفافیت اور کارکردگی پر یقین رکھتی ہے اور توانائی کے شعبے سے متعلق تمام معاملات کو بہتری کی جانب لے جایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی شکایات کو سننا اور ان کا حل نکالنا حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ غلاف کعبہ کلید بردار کے حوالے یکم محرم کو تبدیل کیا جائے گا۔ مکہ مکرمہ غلاف کعبہ ہر سال کی طرح اس بار بھی یکم محرم الحرام کو تبدیل کیا جائے گا۔ خادم الحرمین الشریفین کی نیابت میں نیا غلاف کعبہ حوالے کرنے کی تقریب ہوئی۔ تقریب میں نیا غلاف کعبہ کلید بردار کعبہ کے حوالے کر دیا گیا۔ واضح ہے کہ غلاف کعبہ جسے کسوہ بھی کہا جاتا ہے، نئی روایت کے مطابق ہجری سال کے آغاز یعنی یکم محرم الحرام کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے باقاعدہ طور پر ایک روح پرور تقریب کا اہتمام کیا جائے گا۔ غلاف کعبہ کی تیاری میں سینکڑوں کلوگرام ریشم، چاندی اور سنہری دھاگوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔